مولا علی علیہ السلام نے خوارج کے جنازے پڑھائے اور کہا کہ ہمارے بھائی تو بھگوڑے ہو گئے۔ دوستو، اتنا بڑا جھوٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر! نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں خوارج جہنم کے کتے ہیں، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے کتوں کے جنازے پڑھائے اور فرمایا ہمارے بھائی تو بھگوڑے گئے؟ یہ دونوں جھوٹ ہیں۔ میں آج ثابت کروں گا احادیث کی روشنی میں کہ یہ مرزا پلمبر سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اہل سنت اور اہل تشیع کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی حوالہ ہرگز نہیں ایسا۔ میں آپ کو 4 حدیثیں سناؤں گا، 3 مسلم شریف کی، 1 ترمذی شریف کی حدیث کہ خوارج کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا۔ مسلم شریف کی حدیث کتاب الزکات میں باب التحرید علی قتل الخوارج باب ہے کہ خوارج کے قتل پر ابھارنے کا باب، اس میں حدیث نمبر 2465 عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کا ذکر کیا تو فرمایا ان میں ایک آدمی ناقص ہاتھ والا یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہاتھ والا یا عورت کے پستان جیسے ہاتھ والا ہوگا، اور اگر تم فخر نہ کرو تو میں تم سے بیان کروں وہ وعدہ جو اللہ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی دیا۔ میں نے عرض کیا آپ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں رب کی قسم، ہاں رب کعبہ کی قسم، ہاں رب کعبہ کی قسم کہ ان کے ساتھ لڑنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب اگلی حدیث مسلم شریف سے، حدیث نمبر 2467 حضرت زید بن وہب جوہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ اس لشکر میں شریک تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی میت میں خوارج سے جنگ کے لیے نکلا۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کی لاشوں کے ساتھ کیا اس میں جنازے پڑھے گئے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا کہ ایک قوم میری امت سے نکلے گی، وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تم ان کی قراءت سے مقابلہ نہ کر سکو گے، اور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کا مقابلہ کر سکے گی، اور نہ تمہارے روزے ان کے روزوں جیسے ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھتے ہوئے گمان کریں گے کہ وہ ان کے لیے مفید ہے، حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا، اور ان کی نماز ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گی۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ جو لشکر ان کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ اس ثواب کو جان لے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی زبان پر کیا ہے، تو وہ باقی اعمال چھوڑ کر اسی پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں کہ خوارج ہی کے ساتھ لڑنا اتنا بڑا خوارج کے ساتھ لڑنے کا ثواب ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہے جس کے شانہ میں ہڈی نہیں ہے، یعنی بازو کے اوپر والے حصے میں ہڈی نہیں ہے، اور اس کے شانہ کا سر عورت کے پستان کی طرح ہے، اس پر سفید رنگ کے بال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاویہ اور اہل شام کی طرف جاتے ہو اور انہیں چھوڑ جاتے ہو تاکہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارے اموال کو ایذا دیں؟ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے ناحق خون بہایا اور لوگوں کی چراگاہوں کو لوٹ لیا۔ تم اللہ کا نام لے کر ان سے قتال کے لیے روانہ ہو۔ سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے زید بن وہب نے ایک ایک منزل کا تذکرہ کیا اور بیان کیا کہ جب ہم جا کر ان سے ملے، ان خوارج سے ملے، تو ہمارا ایک پل سے گزر ہوا۔ اس روز خوارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وہب راسبی تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اپنے نیزے پھینک دو اور تلواریں میان سے نکال لو، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ تم پر اس طرح حملہ کریں گے جس طرح یوم حرورہ میں کیا تھا۔ چنانچہ وہ پھر سے انہوں نے اپنے نیزے پھینک دیے اور تلواریں سونت لی۔ لوگوں نے ان پر اپنے نیزوں سے حملہ کیا اور بعض نے بعض کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے صرف 2 آدمی شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں ناقص آدمی کو تلاش کرو۔ اسے ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہیں ملا، جس کی نشانی اوپر میں نے بتائی۔ اس ناقص آدمی کو ڈھونڈا گیا، وہ نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود اٹھے اور وہاں گئے جہاں ان کی لاشیں ایک دوسرے پر پڑی ہوئی تھیں۔ اگر جس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے ان کو ایسے نہیں پھینکا جاتا، ان کے لاش کا احترام کیا جاتا ہے، تو ان کی لاشوں کو ایسے پھینک دیا گیا، ایک دوسرے پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لاشوں کو اٹھاؤ، تو اس کو زمین پر لگا ہوا پایا۔ جس کے بارے میں نشانی آئی وہ سب سے پہلے نیچے تھا، اس کو زمین پر لگا ہوا پایا۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک صحیح احکام پہنچائے۔ عبیدہ سلمانی کھڑے ہوئے اور کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
उसने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से 3 मरतबा हलफ लिया। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु 3 मरतबा कसम उठाई। तो मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2467 मैंने आपको सुनाई, जिसमें उनकी लाशों को ढेर की तरह फेंका गया और उस शख्स को ढूंढा गया जिसकी निशानी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई निशानी को अली रदी अल्लाह तआला ने ढूंढ के निकाला। तो कहां लफ्ज आया जनाजे पढ़ने का, और उसको फेंका गया। जिनको फेंका जाता है उनके जनाजे कभी नहीं पढ़े जाते। अगली हदीस मुस्लिम शरीफ की 2468 वो भी सुनिए कि खवारिज की लाशों के साथ किया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी राफे रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि हरूरिया का जिस वक्त ज़ुहर हुआ तो वो हजरत अली रदी अल्लाह तआला के साथ थे। उन्होंने कहा अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है। हरूरिया यानी खवारिज ने कहा। हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाया ये हक बात है जिससे बातिल का इरादा किया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं, ये बात हक है लेकिन इससे बातिल का इरादा किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बतलाई थी जिन्हें मैं बखूबी जानता हूं, और उन लोगों में उनकी निशानियां पाई जाती हैं। वो अपनी जबानों से हक कहते हैं और हक उससे यानी उनके हलक से मुतजाविज नहीं होता। उबैद ने अपने हलक की तरफ इशारा करके दिखाया कि हलक से नीचे हक नहीं उतरता, और कहा ये लोग अल्लाह ताला की मखलूक में से मबगूद तरीन है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2468 हजरत अली रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक में ये मबगूद तरीन है, यानी सबसे ज्यादा जिन पर गजब किया गया है। जिन पर सबसे ज्यादा गजब किया गया उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उनको कहेंगे कि हमारे भाई हैं। हरगिज नहीं। मिर्जा पलंबर कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, और पता नहीं किसको खुश करने के लिए हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में ऐसे बकवास कर रहा है। उनमें से एक शख्स स्याह रंग क्या है, यानी वो अब निशानी बताई कि अल्लाह के नबी ने मुझे निशानी बताई। तो अब हजरत अली रदी अल्लाह तआला फरमाते उनमें से एक शख्स स्याह रंग का है जिसका हाथ बकरी के थन या औरत के पिस्तान के सर की तरह है। जब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु उनसे किताल कर चुके तो फरमाए उस आदमी को तलाश करो। उसे ढूंढा गया मगर वो नहीं मिला। फरमाया उसको फिर जाकर तलाश करो। अल्लाह की कसम ना मैंने झूठ बोला है ना मुझे झूठ बताया गया है। जो निशानी अल्लाह के नबी ने बताई है ना मैं झूठ बोल रहा हूं ना मुझे झूठ बताया गया है। ये बात उन्होंने 2 या 3 मरतबा कही, हत्ता कि लोगों ने उसको एक खंडर में ढूंढ लिया और उसकी लाश लाकर हजरत अली रदी अल्लाह तआला के सामने रख दी। तो क्या इनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई? इनकी लाशों को कहां तक रखा गया? इनकी लाशों के ढेर बनाए गए। तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई, ढेर बना के। अब अगली हदीस में आपको सुनाता हूं कि किस तरह उनको लटकाया गया। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3000 हज़रत अबू गालिब ने हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला से रिवायत किया, उन्होंने मस्जिद दमिश्क की सीढ़ियों पर खारजियों के सर नस्ब किए हुए देखे। खारजियों के सर नस्ब किए हुए थे। जिनके सर नस्ब किए जाते उनकी जनाजे नमाज नहीं पढ़ी जाती। अगर नमाज जनाजा उनकी पढ़ी होती तो उनको दफनाया जाता, ना कि उनके सर सीढ़ियों पर नस्ब किए जाते। ये जो कहता है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला उनके जनाजे पढ़ाए तो जनाजे पढ़ा के फिर दफनाए जाते हैं, ना कि उनके सर नस्ब किए जाते हैं। आपको मालूम हुआ कितना बड़ा झूठा है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस 3000 मुकम्मल। अबू गालिब ने हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया कि उन्होंने मस्जिद दमिश्क की सीढ़ियों पर खारजियों के सर नस्ब किए हुए देखे तो फरमाया जहन्नम के कुत्ते हैं, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक हैं, और वो शख्स बेहतरीन मकतूल है जिसे उन्होंने कत्ल किया, यानी जिसको खारजियों ने कत्ल किया बेहतरीन मकतूल है। फिर आप रदी अल्लाह तआला ने आयत पढ़ी, जिस दिन कई चेहरे सफेद होंगे और कई चेहरे सियाह होंगे। अबू गालिब कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला से अर्ज किया, क्या आपने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं? उन्होंने फरमाया अगर मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 1 2 3 4 यहां तक के 7 बार तक गिना, यानी 7 बार तक सुना होता तो तुमसे बयान न करता। यानी बारहा मैंने सुना है कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं। 1 2 3 4 मरतबा नहीं, बारहा मैंने सुना है कि जहन्नम के कुत्ते हैं खवारिज। जहन्नम के कुत्तों को मार के उनके सर मस्जिद दमिश्क की सीढ़ियों पर नस्ब किए गए। तो जिनके सर मस्जिद की सीढ़ियों पर नस्ब किए गए तो क्या उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई? हरगिज नहीं। इन 4 हदीस से मैंने साबित किया कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजे नहीं पढ़े, बल्कि इनकी लाशों को ऐसे फेंक दिया, बल्कि इनकी लाशों को लटका दिया और मस्जिद दमिश्क की सीढ़ियों पर नस्ब कर दिया। अब इनका दूसरा झूठ भी सुनिए।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بھائی تو بھگوڑے ہو گئے۔ حدیث نمبر کیا بتا رہا ہے؟ 37,942۔ مصنف ابن ابی شیبہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ لفظ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بھائی تو بھگوڑے ہوئے، بلکہ کیا قوم بغوا علینا، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یہ باغی ہیں، یہ نہیں فرمایا ہمارے بھائی ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ، اور کیسے فراڈ کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھیں کہ آپ کو وہ کافر بھی کہہ رہے ہیں، آپ ان کے جنازے پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو بھائی کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ۔ 37,942 نمبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے قوم بغوا علینا، یہ ایسی قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ اور مرزا پیغمبر نے جس شخص سے کربلا والے ریسرچ پیپر کا ترجمہ کرا ہے، اس نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، ایسے لوگ جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ اس مترجم نے یہ نہیں کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، جھوٹ بولا۔ ہاں یہ لفظ ہے کہاں ہے، یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 37,763۔ یہ لفظ اہل جمل کے لیے۔ یزید بن ہارون ان شریکن ان ابی الانبس ان ابی البختری قال سئل علی ان اہل جمل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جمل والوں کا سوال کیا گیا، اس وقت آپ نے جواب دیا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں جو بھگوڑے ہو گئے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمل میں جو لڑائی ہوئی ہے، وہ سامنے مسلمان تھے، ان مسلمانوں کے لیے کہا ہے کہ اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں تو بھگوڑے ہو گئے۔ یہ خارجیوں کے لیے نہیں فرمایا آپ نے خارجیوں کے لیے کیا فرمایا؟ قوم بغوا علینا، ایسی قوم ہے جو ہم پر اس نے بغاوت کی ہے۔ یہ ایک بات کہاں سے اٹھا کے جمل والوں کے لیے بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، وہ کہاں اٹھا کے یہ خارجیوں پر لگا رہے ہیں کہ خارجیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھائی کہتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ، اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔ حدیث پر جھوٹ بولتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے، جس نے ان کو کاٹ کے ان کی لاشیں پھینک دی اور ان کی لاشوں کو لٹکا دیا، اور کہتا ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ نے فرمایا یہ باغی ہم پر بغاوت کرتے ہیں، اور یہ کہتا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے۔ یہ جو بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے اہل جمل کے لیے کہا ہے، جمل میں جو لڑنے آئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، ان کے لیے کہا ہے، کیونکہ وہ ان میں صحابہ بھی تھے، ان میں مسلمان تھے، اور یہ خارجیوں کے لیے نہیں کہا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا جھوٹ، کس طرح دھوکے بازی دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کی نمازیں پیچھے پڑیں گے، وہ بھی اس کا جھوٹ میں نے پہلے بے نقاب کیا۔ اب آپ معلوم ہو گیا آپ کو کہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے۔ اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے، تاکہ یزیدی اور خارجی بے نقاب ہو، معلوم ہو جائے آپ کو کہ یہ پارٹی یزیدی ہے اور یہ پارٹی خارجی ہے۔ خارجیوں کو کیسے آگے لا رہا ہے، خارجیوں کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بھائی کہتے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔